Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 323. خواہشدم و تقریر خوب کر دی. منم غلام امامم هستم. یا علی مدد. جو کچھ بھی میرے لیے کہا گیا وہ محض امام کی رحمت ہے اور کچھ نہیں. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. میں اپنی واز کے پہلے یہ درود پڑھا کرتا ہوں کہ اے خدایا محمد جو مصطفیٰ ہیں اور ان کی جو آل جو مصطفیٰ برگزیدہ ہے، قیامت تک اس آل پاک کے اوپر درود و سلام ہو. او مرا سامی راجا دھرمی راجا تیرے نام سور مارو منا چالو رے جیوں سوئی کیڑے دھاگا. مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. مومنین، ایک دعا ہے پیر صدر دین کی. اے میرے مولا، میرے مالک، تو آ کے میرے دل کو اپنی محبت سے باندھ ڈال تاکہ یہ کسی اور طرف نہ جائے. آو ہمارا سوامی راجا، دھرمی راجا، تیرے نام سے میرے منڑو باندھو. پھر فرماتے ہیں اے مومنو، ست کے رستے کے اوپر حق پہ اس طرح چلو، اپنے مرشد کے پیچھے اس طرح چلو کہ جس طرح سوئی کے پیچھے دھاگا چلتا ہے. جس سوراخ میں سے سوئی نکلتی ہے دھاگا اسی رستے سے نکلتا ہے. سوئی مرشد ہے، دھاگا مومن ہے. اگر دھاگے کے اندر کسی وقت گانٹھ پڑ جاتی ہے تو دھاگا رک جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے. ہم کو پیروں نے گنانوں میں چھوٹی چھوٹی ایسی بہت سی مثالیں دی ہیں کہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمارے سامنے آتی ہیں اور اس میں سے ہم گنان حاصل کرتے ہیں، اس میں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. ایک دفعہ پیر صدر دین کسی رستے میں سے جا رہے تھے، بہت لوگ اکٹھے تھے. حضور گئے ادھر تو دیکھا کہ 2 پول باندھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر رسی باندھی ہوئی ہے اور ایک آدمی اس رسی کے اوپر چل رہا ہے. آپ نے بہت دفعہ ٹی وی کے اندر اس قسم کے پروگرام سنے ہوں گے. ایک دفعہ کینیڈا اور امریکہ کی بارڈر کے اوپر وہاں بہت بڑی آبشار ہے، پانی گرتا ہے اور اس جگہ ایک آدمی نے والنٹیئر کیا اپنے آپ کو کہ اس آبشار کے دونوں کناروں کے اوپر بڑے بڑے پول باندھ کے رسی باندھی گئی. وہ رسی تو وائر تھی اور اس کے اوپر وہ آدمی ایک کرسی لے کے، ایک چھتری لے کے
اور ایک رباب لے کے یعنی وائلن لے کے. اب چونکہ وہ آدمی ادھر کا رہنے والا تھا تو اس نے کھیسے میں شراب کی ایک بوتل بھی رکھی. اب وہ اوپر چڑھا. اوپر چڑھ کے بالکل سینٹر میں جا کے اس نے کرسی رکھی اور کرسی اس طرح رکھی کہ 2 پاؤں کرسی کے اپوزٹ تار کے اوپر تھے اور 2 باہر تھے. اب وہ اس کرسی کے اوپر بیٹھا. بیٹھ کے اس نے چھتری کھولی اور اس کے بعد اس نے وہ وائلن نکالی اور بجانے لگا. اگر وہ ذرا سی بھول کرے گر پڑے تو وہ تو بہہ جاوے. نایاگرا فالز کی یہ بات ہے. اس بات کو تقریباً 15-16 سال ہو گئے لیکن آج تک بھی مشہور اور اس کی فلم اتری ہوئی ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہر آدمی اس طرح نہیں کر سکتا، پھر بھی اگر کوئی چاہے تو کر سکتا ہے. اس میں کوئی عبادت وغیرہ کے کوئی روحانی چیز نہ تھی. یہ کیا تھا؟ دھیان لگانے کی بات تھی، دلچسپی لینے کی بات تھی. تو غربی صدر دین جب آگے گئے تو دیکھا کہ پول کے اوپر ایک لڑکا رسی باندھ کے رسی پہ چل رہا ہے. ناچنیا کھیلا جگ میرا چایا جیون ڈور تنا دوجا نظر نہ آوے جنی سرتی لاگی چھے سرتی لاگی چھے جنی برہمن بھاگی چھے. ہمارے پیر گھومتے رہتے تھے طرح طرح کی سوسائٹی میں، الگ الگ ملکوں میں، اور جو ظاہر کی چیزیں وہ دیکھتے تھے اس میں سے کوئی چیز نصیحت کے طور پہ لے کے اپنی جماعت کو سنایا کرتے تھے. اب یہ بات کہ پھر صدر دین نے اس آدمی کو چلتے ہوئے دیکھا اور اس میں سے کیا نکالا کہ سرتی لگی. سرتی کا مطلب دھیان. یہ چیز ہمیں بیت الخیال میں کام آتی ہے جو کہ ہمیں دعا میں بھی کام آتی ہے. اس نٹ نے، نٹ کہتے ہیں ایکروبیٹ کو، تماشا کرنے والا. جگ میں اس نے دنیا میں ایک کھیل رچایا ہے کہ اس کو یہ جو ڈور ہے، وہ جو دھاگا ہے یا وائر ہے، رسی ہے، اس کے بغیر اس کو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. ارد گرد بچے ہیں، شور مچا رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، مگر اس کی ساری کنسنٹریشن اس رسی کے اوپر اور اپنے بیلنس کے اوپر ہے. اس کا دھیان کدھر بھی نہیں جاتا اور وہ کام کرتا ہے کہ جو آرڈینری آدمی نہیں کر سکتے. پھر فرماتے ہیں کہ جس کی سرتی لگی اس کے دل کے شک دور ہو گئے. برہمنا کہتے ہیں شک کو. دھیان لگانے کی بات ہے. یہ جو ہماری 3 وقت کی دعا ہے اس کا درجہ بیت الخیال جتنا ہے. حالانکہ بیت الخیال کے اندر جو چیز ہے وہ ذکر ہے، اور بیت الخیال کے اندر داخل ہونا یعنی امام کے حضور میں جا کے ذکر اسم اعظم لینا. حضر امام کے جومے کے اندر ایسا فرمان ہوا کہ یہ تمہارا فرض نہیں، مجبور نہیں بنو، مرضی ہے کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے تو ماں باپ فرمایا اس میں داخل مت ہو. مگر ہم لوگ جب مولا آتے ہیں تو اس طرح جاتے ہیں کہ جس طرح شہد کی مکھیاں ٹوٹتی ہیں. مولا پھر بھی کہتے ہیں یہ چیز کوئی ضروری نہیں، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنے دل پہ اس بات کے لیے طے کرو کہ میں کروں گا تو تم لو، لیکن میرے پاس سے اس میں اعظم لے کے تم سو جاتے ہو یا اس پہ عمل نہیں کرتے. ماں باپ فرمایا یہ بات مناسب نہیں ہے. دعا ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن دعا کیا ہے؟ اس میں اعظم اور دعا میں اتنا ہی فرق ہے کہ دعا فرض ہے، اس میں اعظم لے کے بیت الخیال میں داخل ہونا فرض نہیں.
مگر دونوں عبادت ہے. اگر ہم اپنی دعا کے اندر خیال رکھیں، دھیان رکھیں، تو دینداروں آپ کو دعا کے اندر دیدار ہو سکتا ہے اور دیدار ہوتا ہے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم دھیان سے دعا پڑھو تو دعا میں دیدار ہو سکتا ہے. دعا کے اندر بڑی خوبیاں ہیں. جب ہم اماموں کی پوٹھیوں پہ آتے ہیں، اگر آپ کا دھیان دیدار کے واسطے ہے، اگر آپ کے دل کے اندر دیدار کی تمنا ہے، اگر آپ امام کو پیار کرتے ہو، اور اگر آپ دعا بسم اللہ سے لے کے آخر تک جب ہم اپنے منہ کے اوپر وہ 3 دفعہ ہاتھ پھراتے ہیں جو رسول اکرم کی عادت تھی، زمین کے اوپر ہم ہاتھ رکھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسری دفعہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور تیسری دفعہ وہ اشہد ان علی امیر المومنین علی اللہ. یہ ہماری طریقے کا کلمہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا کلمہ ہے. غیروں کے سامنے ہم یہ کلمہ نہیں پڑھتے، ہم صرف اللہ رسول کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. علی کا کلمہ ہمارا طریقہ ہے جو ہمارے لیے راز کی بات ہے، جو ہمارے دل کو بے چین کر دیتا ہے، جو ہمارے دل کے اندر گدازیت پیدا کرتا ہے. گداز کہتے ہیں نرم کر دیتا ہے، سختی نکل جاتی ہے، غرور نکل جاتا ہے، ضد نکل جاتی ہے، اور حرص و ہوا خود غرضی نکل جاتی ہے. علی کا نام لینے سے دل نرم ہو جاتے ہیں. تو یہ اشہد لا الہ الا اللہ تک میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ رسول اللہ کی عادت تھی. حضور نبی کریم جب نماز ادا ہو جاتی تھی تو حضور دونوں ہاتھ اس جگہ کے اوپر جہاں آپ نے سجدہ کیا ہے، وہ جگہ کی خاک جو تھی نا، وہ خاک لے کے اپنے منہ پہ ملا کرتے تھے. اس لیے کہ سجدہ کہاں کیا ہے؟ خدا کے پاؤں پہ. تو وہاں کی خاک اٹھا کے نبی پاک اپنے منہ کے اوپر ملا کرتے تھے، 3 دفعہ ملا کرتے تھے. اب حضور اپنے من میں کیا بولتے تھے وہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ رپورٹ حدیثوں کے اندر ہے کہ رسول اکرم نماز کے بعد سجدہ کی جگہ کی مٹی اپنے چہرے پہ ملا کرتے تھے، اس لیے کہ اپنی حلیمی ظاہر کرے اور خدا تعالیٰ کے حضور میں عجز و انکساری ظاہر کرے. وہی بات ہمارے ہاں ہے. ہمارے دوسرے بھائی بھول چکے ان چیزوں کو. میں بہت دفعہ واضح میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا سارا طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ کے زمانے سے چلا آتا ہے. اب یہ بات حدیثوں میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے. ہم جو دعا پڑھنے کے بعد مشکل آسان کی تسبیح نکالتے ہیں، دوسرے نہیں نکالتے، ہم نکالتے ہیں کیونکہ رسول اللہ تسبیح نکالا کرتے تھے. تو میری عرض یہ تھی کہ اگر ہم اپنی دعا میں شروع میں ہی خدا کی حمد و تعریف کرنے کے بعد، اس کی بڑائی کرنے کے بعد، اس کے پاس دعا مانگنے کے بعد کہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں بچا اس رستے پہ جانے کے سے کہ جس رستے پہ چلنے سے لوگوں نے ظلم کیا اور تیرا ان پہ غضب اترا. اے مالک، ہم کو اس راہ پہ لگا کہ جس راہ پہ چلنے سے تیری نعمتیں اتری. یہ جو ورڈ نعمت ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یہ پلورل ہے، صیغہ جمع ہے اور صیغہ حاضر ہے. ابھی کی بات ہے، اس وقت ہو رہا ہے، اور جمع ہونے کی وجہ سے ایک نعمت نہیں، ہزاروں نعمتیں ہیں خدا کی، بے حساب بخششیں ہیں. اچھی تندرستی بھی خدا کی نعمت ہے. اگر ایک آدمی نے ساری زندگی کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا، مدد نہیں مانگی، تو وہ بڑا خوش نصیب ہے، یہ خدا کی نعمت ہے. اور اگر گھر کے اندر، کٹمب کا ویلیج کے اندر اگر سکھ ہے، اتفاق ہے، کوئی جھگڑا نہیں، یہ خدا کی نعمت ہے. اگر کسی آدمی کو دنیا کے اندر
گھر کے اندر باہر اندر اس کی عزت ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو یہ خدا کی نعمت ہے۔ اگر ایک آدمی کا بیپار اتنا اچھا ہے کہ اس کو بھلے وہ مالدار نہ بھی بنے لیکن کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں، یہ خدا کی نعمت ہے۔ اگر اس کو خدا نے علم دیا ہے تو یہ خدا کی نعمت ہے۔ اگر اس کے دل میں خدا کی محبت ہے تو یہ خدا کی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کو عبادت کا شوق ہے تو یہ خدا کی رحمت اور نعمت دونوں ہیں۔ تو ایسی بہت سی نعمتیں ہیں جو خدا جب راضی ہوتا ہے تو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب خدا کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اس کو علم و حکمت دیتا ہے۔ علم تو سمجھے، حکمت کہتے ہیں عقل کو، حکیمانہ خیالات دیتا ہے اس کو۔ اور خدا تعالیٰ خود حکیم بھی ہے، خدا علیم بھی ہے، علیم و خبیر ہے۔ دعا کے اندر خاص طور پہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں، اگر وہ راضی ہو جائے اور آپ کا خیال ایسا لگ جائے جیسا کہ ڈور کے اوپر چلنے والے آدمی کا ہے، جیسا کہ بیت الخیال کی عبادت میں ہوتا ہے، تو دینداروں کیا ہوتا ہے؟ مشکلیں حل ہوتی ہیں اور انسان کو نور ملتا ہے۔ جب ہم آخری پاٹ پہ پہنچتے ہیں اور ہم اس وقت کہتے ہیں اللہم بحق علی المرتضی، تو ہمیں علی کا دیدار ہوئے۔ اگر ہم کہتے ہیں بحق مولانا الحسین، تو ہمیں حسین کا دیدار ہوئے۔ اگر ہم کہتے ہیں مولانا محمد الباقر، تو ہمیں امام باقر کا دیدار ہوئے۔ اگر ہم کہتے ہیں مولانا المستنصر باللہ، تو مولانا المستنصر باللہ ایجپٹ میں تھے اس وقت، وہ کیسے تھے؟ ہمیں ان کی شکل و شباہت، ان کا دیدار ہوئے۔ اگر ہم کہتے ہیں مولانا ابو ذر علی، تو حضرت ابو ذر علی امام تھے ہمارے، ان کی کیا شکل و شباہت تھی، ہم کو ان کا دیدار ہوئے۔ یہ جو 48 امام گزر گئے، ہم اس میں سے جس امام کا چاہیں ہم اس کا دیدار کریں۔ ان کی کیسی شکل تھی، کتنے لمبے تھے، پتلے تھے، موٹے تھے، آپ کے سامنے اس کی تصویر آ جاوے۔ کبھی خیال کیا آپ نے کہ ایسی چیز بن سکتی ہے؟ بن سکتی ہے، بن سکتی ہے، اتنا ہی نہیں بنتی ہے۔ سب کچھ خدا نے ہمیں بخشا ہے۔ اس گھٹ کے اندر یہ صدر دن کہتے ہیں کہ جو سب کچھ خدا کی کائنات، جتنے بھی خدا نے کائنات بنا رکھی ہے، اس کی تمام کریشن کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارے دل کے اندر ہے۔ جو برہمنڈ ہے سے پنڈ ہے، جو کچھ خدا تعالیٰ نے برہمنڈ میں، یونیورس میں بنایا ہے، وہ تمہارے گھٹ کے اندر ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ نے رسول پاک کو کہا، اے نبی، زمین و آسمان کے اندر میں کہیں سما نہیں سکتا، میں اتنا بڑا ہوں، کیونکہ یہ سب اس نے بنایا ہے۔ تو جو چیز اس نے بنائی ہے وہ اس کی طاقت کے اندر ہے، یعنی اس کی قبضے کے اندر ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں، اور وہ بہت بڑا ہے، سائز میں بھی، قوت میں بھی، ہر شے کے اندر۔ خدا تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے کہ تمام کائنات جو ہے وہ میری کرسی کے قبضے کے اندر ہے، اس کے ماتحت ہے۔ یہاں کرسی کا مطلب اتھارٹی، خدا تعالیٰ کا جو طاقت ہے اس کی اتھارٹی ہے، اس کے ماتحت ہے، جیسے بادشاہ کے ماتحت سارا ملک ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو خدا نے بنائی ہیں وہ انسان کے اندر ہے۔ اے نبی، میں آسمان زمینوں میں، بلندی اور پستی میں کہیں سما نہیں سکتا، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ ایک عجیب چیز ہے، اور ہے بھی عجیب چیز کہ مومن خدا تعالیٰ کو اپنے دل میں پاتا ہے۔ دیدار صرف بیت الخیال میں ہوتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، بیت الخیال کے باہر بھی، یعنی اگر بیت الخیال کا بول نہ بھی لیں، لیکن ہم نے کبھی دعا کے اندر ایسی کنسنٹریشن کی کہ جیسی میں نے آپ کو عرض کی ہے
تو اس کو اس دعا میں دیدار ہوتا ہے. ہمارے یہ کروڑوں بھائی جنہوں نے 1000 برس سے حضرت امام کو ظاہر بھانے دیکھا نہیں، کبھی نہیں دیکھا، ارے مولا کی تصویر بھی نہیں دیکھی 1000 سال سے. لاکھوں بھائی ہمارے چین میں ہیں، رشیا میں ہیں، افغانستان میں ہیں، نارتھ کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں. ہزاروں ایسے اسماعیلی ہیں کہ جو عراق، ایران اور ترکی کے اس علاقے کے اندر ہیں، جن کو بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ وہ اسماعیلی ہیں، مگر وہ اسماعیلی ہیں. اب یہ تمام لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے 1000 سال سے حضرت امام کو ظاہر میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن 1000 سال سے وہ ایمان سلامت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے مومن ہوں گے؟ ان کی گردنیں کٹ گئیں، ماں باپ کے سامنے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا، درختوں کے اوپر اسماعیلیوں کے پاؤں باندھ کے اوندا لٹکایا گیا کہ وہیں ان کا گوشت سڑ سڑ کے گرتا رہا اور ہڈیاں گرتی رہیں، کچھ ہڈیاں درخت کے اندر اٹکی رہیں، اور میرے کو یہ سما دیکھنا پڑا اور میں دیکھ کے آیا. ایسے واقعات ہماری ہسٹری کے اندر بے حساب ہیں. 1916 کی لڑائی جاری تھی، 1914 اور 18 کی جو لڑائی تھی جس کو ہم فرسٹ ورلڈ وار کہتے ہیں، اس لڑائی کو شروع کرنے والے کیزر تھا جرمنی کا، ولیم کیسر، اور اس کے ساتھ ترکی نے ساتھ دیا کیونکہ ترکی اور جرمنی دوست تھے. اور وہ زمانہ تھا کہ عباسی عثمانیہ خلافت کا زمانہ تھا، اور سلطان عبدالحمید خلیفہ تھا مسلمانوں کا، اور وہ ترکی کا سلطان تھا. موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک جتنے بھی مسلم ممالک تھے وہ سب سلطان عبدالحمید کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، اور ترکی کا یہ سلطان عبدالحمید عیش و آرام کے اندر مست پڑا تھا. اس کو کچھ پتا نہ تھا کہ سلطنت کیا چل رہی ہے. طوائف الملوکی تھی، رشوت چلتی تھی، تمام قسم کی بدیاں برائیاں آ گئیں، مگر وہ خلیفہ تھا اس لیے لوگ اس کی خلافت کا خطبہ پڑھتا تھے. لڑائی کا زور بہت پڑ گیا، آدمی بہت مارے گئے، پیسے کی بھی ضرورت تھی، اور کسی نے مخبر نے خبر دی کہ یہ جو اسماعیلی ہیں سلمیہ کے اندر، ان کے پاس جو آغا خان کو یہ پیسے دیتے ہیں وہ جمع پڑے ہیں اور بے حساب مال ہے. ہماری جو کارسازی ہوتی، امام کی دسوند، امام کی مہمانیاں وغیرہ، لڑائی کے زمانہ ہونے کی وجہ سے مولا کے حضور تک نہ پہنچ سکیں، اور اس چیز کو وہاں کے مکھی نے دفن کر رکھا تھا. جب یہ خبر ملی تو اس نے اپنے گورنر کو، جو سلمیہ سیریا کا گورنر تھا، اس کو لکھا کہ اسماعیلیوں کا جو مکھی ہے اس کے پاس جا کے یہ پیسے لو، اور اگر نہیں دیتا تو اس کو جیل میں بند کر دو. گورنر آیا، مکھی نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے، خدا کی قسم بھی کھائی کہ میرے پاس مال نہیں ہے، اور اس کے پاس نہیں تھا، اس نے تو زمین میں دفن کر رکھا تھا. بہت سختی کرنے کے باوجود بھی جب کچھ نہ ملا تو ایک اسماعیلی دائی، اس وقت اس کی عمر لگ بھگ 80-82 برس کی تھی، اور مکھی وہ بھی بڑی عمر کے تھے، ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا. مکھی اگر جیل میں گیا تو جماعت تو بے چین ہو گئی. 2 اسماعیلی رات کو سفر کر کے ننگے پاؤں سلمیہ سے نکلے، رات کو سفر کریں، دن کو چھپ جائیں، مبادا کسی کے ہاتھ نہ پڑ جائیں. دینداروں ایسا کرتے کرتے تقریباً 6 مہینے کے بعد بمبئی پہنچے. لڑائی کے زمانے میں سفر کرنا بہت مشکل تھا، اور اس زمانے میں ایروپلین نہیں تھے. امام جو ہے نا وہ ہر چیز جانتا ہے.
اور ہر اسماعیلی کو یہ ایمان ہونا چاہیے. اگر کسی اسماعیلی کا یہ ایمان نہیں ہے کہ مولا سب کچھ جانتا ہے، اور اگر اس کو یہ شک ہے تو وہ پکا اسماعیلی نہیں ہے. یہ اسماعیلی طریقہ باہر ہم کچھ بھی بولیں، اور اپنے سچے ایمان کو ان لوگوں کے سامنے نہیں بولنا چاہیے کہ جو ہمارے ایمان کو نہیں سمجھ سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں یعنی انجیل میں لکھا ہے کہ تمہارے جو موتی ہیں وہ سور کے سامنے مت پھینکو. سور کا نام لکھا ہے. سوائن کے سامنے پولز مت پھینکو. اپنے ایمان کو، حقیقی ایمان کو چھپا کے رکھو. جو اپنے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں. امام ہر شے جانتا ہے، وہ بولے نہ بولے اور بات ہے. اب ایسے وقت کے اندر کہ 1916 یعنی 15 کی آخر اور 16 کی جنوری کی شروعات تھی، مولا کراچی آئے. ادھر سے 2 آدمی مولا کو ملنے کے لیے آ رہے تھے. وہ یورپ نہیں گئے کیونکہ یورپ میں وہ لڑائی میں سے نکلنا نہیں چاہتے تھے. دوسرا، یورپ میں ان کو مولا کہاں ملے گا پتہ نہیں تھا، مگر ان کو یہ علم تھا کہ بمبئی درخانہ ہے، ہم اپنی شکایت بمبئی لے جائیں گے تو مولا تک پہنچ جائے گی. اور دوسرا یہ تھا کہ مولا کی جو ماں تھی مت سلامت، وہ بمبئی میں رہتی تھی، پونا میں رہتی تھی. تو یہ 2 ادھر سے نکلے. اب دیکھو یہاں کیا ہوا. آج میں آپ کو ایک ایسی بات سناتا ہوں، شاید میں نے کہیں بھی ہو تو یاد نہیں آتا. کراچی کی 4 عورتیں، ان کے نام بھی مجھے پتا ہیں، میں ذکر نہیں کروں گا. بہت عرصے سے مولا ادھر نہیں آئے تھے. زمانے کی حالت بڑی خراب ہو رہی تھی. ان 4 عورتوں نے یہ جونا جو کھارا در میں جمع خانہ پڑا ہے، اس کے اوپر عورتوں کی بنگلی سپریٹ تھی اس وقت. تو یہ عورتوں کی بنگلی، بیت الخیال کی بنگلی جو الگ تھی، یہ رات کو 11:15 بجے جامیں یہ 4 عورتیں. اس وقت جو جماعت بھائی تھا اس کو قسم کھلا دی کہ بالکل کسی کو کہنا نہیں. اور یہ عورتیں مہمانی لے کے رات کو 11:15 بجے بیت الخیال کی بنگلی میں پہنچے. دروازے بند کر کے، بتیاں بھی نہ جلائیں تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے، اور یہ 4 عورتیں کھڑی ہو کے عبادت کریں. ان کا مقصد کیا تھا کہ یا مولا تو کراچی پدرامنی کر. 8 دن ہوئے، 1 ہفتہ گزر گیا. امام کا ایک تار ملا. تار میں یہ لکھا تھا کہ میں بہت بزی ہوں، لڑائی کا زمانہ ہے، بہت کام ہے، سخت مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا. بس. تو جماعت حیران تھی، مگر جن کو پیغام ملنا تھا وہ سن چکی تھی. ان کی عبادت جاری رہی. 7 دن گزر گئے اور یہ 7 دن کا ستاڑا بناتی تھی. دوسرا 7 دن کا وقفہ گزر گیا. مولا کا ایک تار آیا کہ میں سخت بزی ہوں، مجھے بلانے کی کوشش مت کرو، میں سخت مصروف ہوں. جماعت کے جو بڑے تھے وہ حیران تھے. اس دوسری تار پر سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مولا کو بلا رہا ہے، لیکن یہ ایک معمہ تھا جو حل نہیں ہوتا تھا. تیسرا ہفتہ گزرا، ایک تار ملا. ان بھائیوں کو کہو مجھے بلانے کی کوشش مت کرو. لیکن کون سی بھائیاں؟ نام تھام کچھ نہیں. جماعت میں کہا گیا کون بولے. چوتھا ہفتہ ہوا تو مولا کا تار آیا، میں کراچی آتا ہوں.
देखा इबादत की कैसी कशिश है। मगर ये सारा अरेंजमेंट मौला ने करवाया। इन 4 औरतों के दिल में ये बात डालने वाला कौन? यही तो था। और ये बात क्यों डाली? वो 2 आदमी चले आते थे, उन 2 आदमियों को मिलना था। अब यहां आने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। यूं ही यकायक मौला चला आवे तो हम लोग परेशान हो जाएं। मौला आए। किस तरह आए? मार्शल्स में से मौला निकले। इसमें थोड़ी हिस्ट्री भी है कि जो मैं बयान कर दूं, क्योंकि ये लिखे हुए वाकयात नहीं हैं और मैं आज बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है। फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबल में कोई ना कोई आदमी जब ये अपनी तारीख लिखेगा तो शायद उसको ये वाकया मेरी रेफरेंस से काम आएंगे। मौलाना इमाम मार्शल से निकले। HMS दिल्ली स्टीमर का नाम था। वो मनूवर थी। मैनूवर यानी वॉरशिप थी। HMS दिल्ली। और इस स्टीमर के अंदर, इस मनवर के अंदर, उस जमाने का ब्रिटिश का जो वॉर मिनिस्टर था लॉर्ड किचनर, वो साथ था। और लॉर्ड किचनर इंडिया की तरफ आ रहा था। उसको ये सारा जो पैसेज था खलीज अरब का, यानी अरेबियन सी और बहरे हिंद का, उसको मुसाफरी करनी थी। इंडियन आर्मी की वो इंस्पेक्शन के लिए आ रहा था। जब ये स्टीमर माल्टा पहुंची, मेडिटरेनियन की एक पोर्ट है, माल्टा एक आइलैंड भी है। माल्टा पहुंची तो हजरत इमाम किचनर को कहते हैं, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं, मैं यहाँ उतरना चाहता हूँ, तू भी उतर जाना, दूसरी स्टीमरें बहुत है, हम जाएंगे। उसने कहा कि योर हाइनेस, मैं वॉर मिनिस्टर हूँ, लड़ाई सख्त जोरों पर है, मैं कैसे उतर सकता हूँ? हुजूर ने उसको बहुत कहा कि तू एक दिन उतर गए, भले स्टीमर खड़ी रहे, कल जाएंगे, मैं थोड़ा इलाज करा लूं। वो नहीं माना। फिर उसने कहा कि अच्छा मेरी लड़की है, ये आप साथ इधर ले जाओ अपने, मैं जाता हूँ। स्टीमर निकलने से पहले हजरत इमाम फिर उसको कहते हैं, सुल्तान मोहम्मद शाह लॉर्ड किचनर साहब का बहुत दोस्त था, उसने माजूरत चाही। अच्छा, माल्टा से ये स्टीमर उठी और 6 के 7 घंटे के पीछे टॉर्पेडो लगा, स्टीमर डाउन, लॉर्ड किचनर उसमें मर गया। साहब उसको बचाना चाहते थे। लॉर्ड किचनर मर गया, उसकी लड़की मौला के साथ थी। सरकार इधर कराची में उतरे। इधर जब उतरे तो मौला के आने से पहले मैं आपको इसके साथ हिस्ट्री और भी बयान कर दूं। मौला के आने से पहले कराची के जो बोहरे भाई थे, उनके अपने दाई और उनकी कम्युनिटी का जो रिलीजियस लीडर है, जिसको वो लोग दाई मुतलिक कहते हैं, बड़ा मुल्ला साहब, जो आज है, इसके बाप की बात करता हूं। उनके साथ जरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो ये बाज बोहरा अपनी जमात से अलग हो चुके थे। इनको ख्याल आया कि चलो हम आगा खान साहब के पास जावें, वो भी इमामत का दावा करता है, और अगर हमारी अर्जी मंजूर हो गई तो हम इस्माइली बन जाएंगे। वैसे बोहरे इस्माइली हैं, मगर वो निजारी नहीं है, हम निजारी हैं, वो मुझसे अलविया हैं। दाढ़ियों को हलूद लगा के, पगड़ियां पहन के, शेरवानियां पहन के, हार फूल लेके आए और खड़े थे। अपनी जमात ने उनको इनवाइट भी किया था। सुबह डे ब्रेक 5 बजे अंधेरा था और मौला उतरे। लाइटों के अंदर, लड़ाई का जमाना था, सिक्योरिटी भी बहुत थी, ठंडी बहुत थी। मौला जब ये उतरे, अपनी जमात के जो बड़े थे वो मौला को मिले, तब वो लॉर्ड किचनर की लड़की भी उतरी, 17 के 18 साल की होगी। वो जरा सर्दी की वजह से थोड़ा कांप रही थी,
मौला ने एक अपने जमात के किसी वॉलंटियर या ऑफिसर को हुक्म किया कि ऊपर जाओ, इसकी केबिन में जो ओवर कोट पड़ा है वो लेके आओ, इसको ठंडी लग रही है। तो ऊपर जाके इसकी केबिन में से वो कोट लेके आया, फर का कोट था। मौला ने खुद कोट लेके इस लड़की को कोट पहनाया। हमारा हजर इमाम हम किस नजर से देखते हैं वो दुनिया को बिल्कुल इल्म नहीं। लेकिन जब भी बोहरा भाइयों ने ये देखा कि इमाम है और गैर औरत को ये कोट पहना रहा है, वो तो अपना हार तुरा लेके वापस चले गए। उनका ईमान जो आने वाला था ढच्चू पचू, वो इस एतकाद से आ रहे थे कि इस्माइली बन जाएंगे, हम इसको अपना इमाम मान लेंगे। मगर इमाम ने उनको नहीं लेना था। देखो क्या खेल रचाया। 17-18 साल की एक लड़की को कोट पहनाया। वो बोले अब वो इमाम हुए, बीजानी बाइडी ने कोट पहनावे। वो जमाना और था, आज और है। मैं आपको 75 वर्ष की 80 वर्ष की बात सुना रहा हूं। ये लोग चले गए, मौला अपने बंगले गए। और यहां वो जो 2 इस्माइली जो बंबई जा रहे थे, यहां इमाम को मिले। इमाम की हुजूर में जब लेके गए, कामड़िया हाजी मौला के हुजूर में थे। जब इन्होंने मौला के पास जाके अर्ज की कि खुदावंद हमारे मुखी को और हमारे दाई को सुल्तान अब्दुल हमीद की गवर्नर ने जेल में डाल दिया, तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि मेरे ये दोनों मुरीद जेल में मर गए हैं। इनको पता नहीं था क्योंकि ये 6 महीने पहले निकले थे। इमाम ने इनको कह दिया कि वो गुजर गए हैं। मौला फरमाते हैं हाजी कामड़िया, जी सरकार। हाजी कामड़िया साथ खड़े। हाजी कामड़िया हसन अली शाह माँ बाप, अली शाह माँ बाप और सुल्तान मोहम्मद शाह माँ बाप की खिदमत करते रहे, सारी जिंदगी खिदमत की। ये 1916 की जनवरी का वाकया है और इसी 1916 में थोड़े महीने के बाद हाजी कामड़िया गुजर गए। हाजी कामड़िया, जी खुदावंद अब्दुल हमीद को कहो तुमने हमारे मुखी को, हमारे दाई को मार डाला, वल्लाह तुम्हारी सल्तनत के टुकड़े हो जाएंगे। अभी सुल्तान अब्दुल हमीद ने वहां बैठे बैठे तो ये बात सुनी नहीं, लेकिन इमाम के मुख में से ये चीज निकल गई कि तेरी सल्तनत के टुकड़े हो जाएंगे। और 2 वर्ष के अंदर सल्तनत के टुकड़े हो गए। इसकी सल्तनत के टुकड़े करके कुछ टुकड़े फ्रांस खा गया, कुछ ब्रिटिश ले गया, कुछ ब्रसल्स वाले ले गए। बस इस तरह से इसके टुकड़े हो गए। छोटा सा हिस्सा जो तुर्की था वो आज बाकी रहा। ये भी जाने वाला था। 1919 के अंदर लॉर्ड जॉर्ज के साथ लड़ के मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने तुर्की को बचाया है। और लॉर्ड जॉर्ज को साहब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, जीती हुई सल्तनत। ब्रिटिश का वो जमाने के अंदर बहुत बड़ा दबदबा था, दुनिया का सबसे बड़ा ताकत वाला राज था ये, और फिर भी लड़ाई में जीते हुए। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह लॉर्ड जॉर्ज को कहते हैं कि अगर तुम ग्रीस फौज को नहीं कहोगे, ग्रीस की फौज को, तो मैं खुद तलवार लेके लड़ाई में लड़ने जाऊंगा और तुर्की को बचाकर मैं ग्रीक्स को बाहर निकालूंगा। उसके बाद ये मामला पलटा। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के मुंह से निकला कि हम इसके सल्तनत के टुकड़े कर देंगे, और टुकड़े हो गए। मैंने ये बात कहां से शुरू की थी कि अगर इमाम की खातिर, मजहब की खातिर अगर जान देनी पड़े तो खुशी से दे दो। मैंने आपको कहा कि माँ बाप के सामने 6-6 महीने बच्चों का खून किया गया, इस्माइली बच्चों का। इस्माइलियों को पांव से बांध के ऊंधा लटकाया गया कि हड्डियां और गोश्त गल गया। इस मुखी और दाई ने जान दे दी, लेकिन इमाम का राज खोला नहीं। हमारा मजहब ऐसा है, कुर्बानियों से भरा हुआ है। हम इस्माइलियों ने अपने मजहब के लिए बड़ी कुर्बानियां की हैं। अगर तारीख पढ़ो तो आपको इस चीज का पता लगे। मगर हमारे दिल के अंदर जो हजरत इमाम के लिए मोहब्बत और ईमान है,
وہ ایمان ایسا ہو کہ جب ہم مولا کا نام لیں، جب ہم عبادت کریں، جب ہم دعا پڑھیں، جب ہم تسبیح نکالیں تو پھر صدر دین کہتے ہیں ڈور تنا دوجا نظر نہ آوے جنی صورتیں لگی ہے. اس دھاگے کے اوپر، ڈوری کے اوپر وہ چل رہا ہے، اس کی کنسنٹریشن ہے. ایسی کنسنٹریشن ہمیں دعا میں ہونی چاہیے. دعا کے اندر ان لوگوں کو جنہوں نے 1000 برس سے حضرت امام کا دیدار نہیں کیا، یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو حضرت امام کا ہم دیدار کرتے ہیں. اور یہ لوگ ایسا کہا کرتے تھے کہ امام سلطان محمد شاہ کی ایسی شکل ہے. اور جب ان کو ہندوستان میں آنے کا موقع ملا اور ہندوستان میں آ کے جماعتوں میں ملے اور امام کی جب فوٹو دیکھتے تھے تو وہ بہت دفعہ کہتے ہاں میں نے ایسا دیدار کیا، جیسا کہ فوٹو کے اندر حضرت امام کی شکل و شبیہ تھی تو وہ کبھی کہتے تھے کہ میں نے ایسا دیدار کیا. جماعت کے اندر، اس جماعت خانے کے اندر کے دنیا کا کوئی بھی جماعت خانہ، ہم اس جماعت کو پیروں کے لفظوں سے کہتے ہیں گت. گت کا مطلب حاضر جماعت. جو نیچے بیٹھے ہیں وہ گت میں نہیں ہیں، جو باہر گھروں میں بیٹھے ہیں وہ گت میں نہیں ہیں. گت کا مطلب جو یہ 4 دیواری کے اندر، ہاں جماعت خانہ چھوٹا ہو گیا، حاضری بہت ہو گئی، سیڑھی کے اوپر یا نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ نیت کر کے آئے ہیں کہ ہم جماعت خانے جائیں گے. اب جماعت خانے میں جگہ نہیں تو وہ نیچے اوپر بیٹھ کے وہ بھی گت میں ہیں، کیونکہ وہ اس نیت سے آئے ہیں. تو یہ لوگ گت میں آئے ہیں. تو گت جو ہے وہ مولانا حضرت امام کی حاضری میں روحانی بچوں کے طور پہ اپنے روحانی ماں اور باپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہے جی قطرے سروور ماں زیلنتا موتی مولا کلا داجی جتن کرن موتی راکھ جو تو ملید کیرو آوے جی ست سمجھی نے رہیے اور دوجا نے نہ کہیے. غیر کو اپنا بھید مت بتاؤ. تم آغا خان کو کیا مانتے ہو؟ ہمارا امام ہے، بس ختم ہو گیا، اس میں سب کچھ آ گیا. لیکن ہم کیا مانتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، وہ ہمارا سب کچھ ہے. اس لیے پھر کہتے ہیں کہ گت سروور ہے، ایک جھیل کی طرح ہے، اس میں بے حساب موتی ہیں. ان موتیوں کو سنبھال کے رکھو، ان کی قدر کرو. یہ موتی بخششیں اور نعمتیں ہیں. موتی امولک لادا، جتن کر کے، لفظ جتن پہ زور دیا ہے. محنت کر کے، خیال کر کے یہ موتیوں کو سنبھال کے رکھو. ہے زندہ تو کیا ثواب ملا؟ تم نے ایک ہاتھی مولا کو مہمانی کی، اتنا ثواب تم ہے زندہ کہنے میں. ہے زندہ کہتا ہستی نودان. ابھی ہے زندہ کیا ہے؟ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، هو الحی القیوم. قرآن شریف میں ہے اللہ لا الہ هو الحی القیوم. آیت الکرسی کی ایک آیت ہے کہ وہ اللہ ہے کہ اس کے بغیر اور کوئی نہیں، کہ جو حی ہے اور قائم ہے. اسی شبد کو، لفظ کو ہمارے پیروں نے، حی کا مطلب زندہ ہے، قیوم کا مطلب قائم ہے، موجود ہے. ہے زندہ قائم پایا. یہ تو قرآن شریف کے الفاظ ہیں. مسجدوں میں جا کے یہ ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی کہ حی القیوم. مسجدوں میں جا کے ہمیں اس قسم کے موتی نہیں ملتے. یہ تو گت کے اندر آتے ہیں.
आयतुल कुर्सी को हम लोग हर रोज सुबह शाम याद करते हैं। है जिंदा। सुनने वाले जवाब देते हैं कायम पाया। वो परवरदिगार जमीन और जमान पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन, वो इस जमात खाने के अंदर हाजिर मौजूद बैठा है अपनी नूरानी हालत में। है जिंदा कहा तो एक हाथी की मेहमानी की खुदा के रास्ते में खैरात की। और जब हम कायम पाया कहते हैं तो फिर सदर दिन फरमाया तुमने घोड़ा खरीद के खुदा के राह में खैरात किया या हजरत इमाम की मेहमानी की, इतना तुम्हें सवाब है। हजरत इमाम आते हैं तो कोई मोटर की मेहमानी करता है, मोटर की ऑफर करता है, तो मोटर की जगह आप हाथी ले लो, घोड़ा ले लो। है जिंदा, कायम पाया। और फिर हम अंदर आते हैं, मुखी साहब के पाठ तक या औरतें कामड़ियानी मुखियानी के पाठ तक हम जाते हैं ना, तो हमको पीरों ने सिखाया, आज सीखो। आप लोगों में से मेजॉरिटी ये बात नहीं समझते, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि है जिंदा कायम पाया के बाद जब तक इधर आओ रस्ते में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, दिल में दुरूद पढ़ते आओ। दुरूद पढ़ते आओ, सलवात पढ़ते पढ़ते आओ। लाइन में खड़े हो, सलवात पढ़ते रहो जब तक के मुखी कमड़िया मुखियानी कमड़िया तक जाके आप जो कुछ भी नजराना रखना है, नहीं रखना तो ना सही, भले आप करोड़ोंपति हो में, आपका दिल नहीं चाहता, खाली हाथ से भी दुआ करा सकते हो, कोई पैसे नहीं मांगेगा। मुखी साहब आपको खाली हाथ से भी दुआ देंगे। हमारे मजहब के अंदर पैसे की कोई वक़्त नहीं है, बिल्कुल वक़्त नहीं। कई लोग कहते हैं कि हमारे मजहब में पैसा ही पैसा है। मैं कहता हूँ कहाँ पैसा है? हमारे मजहब में कोई टिकट नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर नहीं दोगे तो मुखी कमड़िया मांगते नहीं है, देना तो दो, नहीं देना तो ना दो। पैसे की कोई वक़्त है ही नहीं। हम तो पैसे को डस्ट समझते हैं, लेकिन चूंकि हमारे दिल के अंदर मौला की मोहब्बत है, हम राजी खुशी देना चाहते हैं। कोई 5 पैसे की दुआ कराता है, कोई 50 रुपए की दुआ कराता है। एक दफा मौलाना हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे में हसनाबाद हर रोज 40 मेहमानियां हो में, तो मौला के हुजूर में अपनी जमात के एक बड़े लीडर ने मेहमानी रखी। वो जमाने के अंदर मेहमानी के 100 रुपए होते थे, 36 रुपए लेते थे फ्रूट के लिए, ताकि हर आदमी फ्रूट खरीद के न लावे। जमात 4-5 थाले फ्रूट के लेके रखती थी और एक मेहमानी से दूसरी मेहमानी में से बदलते रहते थे। 100 रुपए मेहमानी के, 36 रुपए फ्रूट के होते थे, और इस 36 रुपए के अंदर 10 रुपए इंक्लूड होते थे गरीबों के लिए। यानी 101 रुपया मेहमानी का सच्चा बोल तो 25 रुपए फ्रूट के, 10 रुपए हजरत इमाम को देते थे, ताकि वो अपने हाथ से मेरी तरफ से जिस गरीब को देने होंगे उसको देवे। वो गरीब फंड जुड़ा रहता था। इस तरह हर मेहमानी वाला 136 रुपए देता था। तो ये आदमी जिसकी मैं बात करता हूँ अपनी जमात का बहुत पैसे वाला आदमी था। वो जमाने के अंदर 10-12 लाख रुपए का मालिक था। 136 रुपए रखे हुए हैं। मौला आके बैठे, फैमिली बड़ी थी, माँ बाप उसको जानते थे पर्सनली। तो मौला ने उसका नाम लेके कहा कि तुमने हमारे लिए मेहमानी रखी? कहते हाँ खुदावन। कैसा तुम? खुदावन ठीक नहीं है। क्या है? मेरी औरत बीमार है। क्या बीमार है? ये वो बताया। साहब ने कुछ दुआ बताई, कुछ दुआ फरमाई। खुदावंद ये मेरी लड़की है, इसको ये तकलीफ है। साहब ने उसके लिए कुछ दुआ बताई, कुछ दवा दी। खुदावंद ये मेरा दामाद है, खुदावंद ये मेरा बेटा है। ऐसा उसने कुछ 8 के 10 अपनी फैमिली के आदमियों की बातें मौला के पास की। और मौला 30-35 मिनट बैठे, सबकी बात सुनाई।
دعا سیکھتی. مولا اٹھ کے دوسری مہمانی میں گئے. 2 مہمانیاں چھوڑ کے جب ہی چوتھی مہمانی میں گئے تو ایک چمڑے کا بیپاری، معمولی آدمی لیکن محتاج نہیں، ٹھیک تھا، کھاتا پیتا تھا، لیکن اس آدمی کے سامنے یہ غریب تھا. اس نے 1200 روپے مہمانی میں رکھے. لمٹ نہیں تھی اس کی، منیمم تھے 101 روپے. 1201 روپے مہمانی کے رکھے. مولا کے بیٹھے. مکھی نے کہا خداوند یہ فلانا فلانا ہے. ابھی 3-4 سال ہوئے وہ آدمی بمبئی میں گزر گیا، بہت بڑی عمر کے بعد. کیسے ہو؟ خداوند تیری مہربانی، اور آنکھیں روتی ہوں میں اس خوشی سے کہ میرا مولا میرے پاس آ کے مہمانی کھایا. مہمانی کا مطلب سمجھتے ہو؟ حضرت امام کے گھر پہ جا کے جب ہم مہمانی دیتے ہیں، گھر پکاؤ اور مولا کے گھر جا کے لے کے جاؤ، وہ مہمانی ہے. لیکن ہم نے ایک اور لفظ نکالا اس میں سے، کھادا خوراکی. آپ مولا کو جا کے کہو یا مولا میرے گھر پہ آ کے کھا، وہ کھادا خوراکی ہے. مہمانی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں سے پکا کے مولا کے گھر جا کے کھلاؤ اس کو. لیکن کھادا خوراکی یہ ہے کہ مولا آپ کے گھر آ کے کھاوے. تو اس آدمی نے حقیقت میں کھادا خوراکی کی رقم رکھی تھی. مولا اس کے اوپر بہت راضی ہوئے. فرمایا تیری کوئی مشکل ہے، کوئی شکایت ہے؟ نہیں، کچھ خداوند کچھ نہیں. تجھے کچھ پوچھنا ہے؟ کچھ نہیں. تیری حالت کہتی ہے تیری مہربانی، کوئی چیز پوچھی نہیں. حالانکہ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی مولا جانے، لیکن اس نے حضرت امام نے 3 دفعہ دوہرا کے پوچھا تجھے کچھ کہنا ہے؟ نہیں خداوند تو نے میری مہمانی قبول کی، میں بہت شکر گزار ہوں. بیپار کیسا ہے؟ بہت اچھا، تیری رحمت ہے. گھر میں بھی سب بھائی اچھے، آج سب خداوند ٹھیک ہے. تندرستی اچھی خداوند سب ٹھیک ہے، کوئی شکایت نہیں کی. یہ ہے عشق و ایمان. دونوں مولا کے مرید ہیں، مگر دونوں میں فرق یہ ہے. ایسا ہی ہم جب دعا پڑھتے ہیں، دینداروں، تو جماعت میں 500 آدمی بیٹھے ہوئے نا، تو دعا تو کوئی پڑھتا ہے، سب نہیں پڑھتے. ارے مشنری صاحب، ابھی ادھر یہ ساری جماعت نے دعا پڑھی. ہاں ساری جماعت نے دعا میں شمولیت کی، لیکن دعا تو کوئی نے پڑھی. کوئی گھر بیٹھا تھا، کوئی دکان پہ بیٹھا تھا. یہ بدن جو ہے نا، یہ تو مٹی کا پتلا ہے. اصل حقیقت تو ہمارا خیال دل ہے. شریر بدن جماعت خانے میں ہے اور ہم باہر گھوم رہے ہیں. کوئی گھر پہ ہے، کوئی دکان پہ ہے، کوئی نیچے گیا ہے، کوئی دوست کو یاد کر رہا ہے. دعا تو کوئی پڑھتا ہے، کوئی. سب جگہ ستا میرا خالق جاگے، خداوند جاگے. اور اس مولا کو کوئی دیکھے. مولا سب کو دیکھے، لیکن مولا کو کوئی دیکھے. سب لوگ دعا پڑھنے آتے ہیں، لیکن سب کو دعا پڑھنی نہیں آتی. کہ جماعت خانے میں گت کے اندر آ کے فائدہ ایک اور ہے. مانو ماں کی گود میں 1 مہینے کا بچہ سویا ہے. دھیان سے سننا میرے اس پوائنٹ کو. ماں کی گود میں 1 مہینے کا بچہ سویا ہے اور جماعت ساری بیٹھی ہے، 500 آدمی کی، 1000 آدمی کی، اور دعا پڑھ رہے ہیں. دینداروں، وہ بچے کا جیو بہت اونچی قسم کا اعلیٰ درجے کی روح ہے. حالانکہ وہ سویا ہے مگر اس کی روح جاگتی ہے. اس چھوٹے بچے کی روحانی بلندی کی وجہ سے ساری گت کی دعا قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ بچہ سمجھ لو، بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 80 برس کا بزرگ بیٹھا ہے،
कोई 25 बरस की जवान बच्ची बैठी है, रूहों का मालिक तो हजरत इमाम है। किसी का रूह जो बहुत बुलंद है, कोई आबिद है, परहेजगार हैं, मौला के नूर को पाए हुए हैं, मौला के प्यारे हैं, वो जब जमात में बैठे हैं, भले हमारे ख्याल नहीं लगे, भले हम लोग बाहर भटकते रहे, भले हमने ध्यान से दुआ नहीं पढ़ी, लेकिन वो एक या दो रूहानियां जो आला दर्जे की रूहानियां जमात खाने के अंदर बैठी दुआ पढ़ रही हैं, दीनदारों, उनकी खातिर हम सब की दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए जमात खाने के अंदर आके दुआ पढ़ना जरूरी इसलिए है कि मैं कमजोर हूँ, ज़ईफ हूँ, गुनहगार हूँ, मेरा ध्यान नहीं लगता, लेकिन हो सकता है जमात में कोई ऐसा सती जीव बैठा है कि जब वो दुआ पढ़ता है तो उसके साथ साथ हमारी भी दुआ कबूल होती है। गुजराती में कहते हैं ना कि गन्ना जब ही उगता है तो उसको पानी देते हैं, तो सेड़ी को पानी देते हैं तो एड़ी भी पीती है। इस तरह होता है, इस तरह होता है। ज़ंज़िबार के अंदर इधर आके हजरत इमाम ने कराची के अंदर जब ये 4 भाइयों को खड़ा किया और माँ बाप ने फरमाया इन्होंने मुझको यहाँ बुलाया है, लेकिन 1905 के अंदर ज़ंज़िबार के अंदर एक औरत थी, मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन उसके लड़के को, उसकी औलाद को मिला हूं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह जब आए तो जमात में बैठ के सारी जमात को कहते हैं मुझे इसने बुलाया है इधर। एक जीव के कारण सारी जमात को दीदार हुआ। इमाम अगर हमको ये कहता है ना कि तुम रोज जमात खाने में आके दुआ पढ़ा करो, उसका भेद ये है दीनदारों कि हमारी दुआ में ध्यान नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं लगती, तो उसका मतलब है कि हम दुआ नहीं पढ़ते। लेकिन जमात के अंदर कोई ऐसा आला दर्जे का जीव बैठा होता है ना, उसकी खातिर हमारी दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए हर रोज जमात खाने आके दुआ पढ़ो। वो भाई बहन के जो शाम को नहीं आ सकते तो सुबह आओ, लेकिन मोमिनो 2 वक्त आओ। 2 वक्त नहीं बनता तो 1 वक्त जमात खाने जरूर आओ, जरूर आओ, जरूर आओ। कभी कभी खुदा किसी जानवर की वजह से रोजी देता है। एक बहुत बड़ा फकीर था, उसने एक बकरी पाल रखी थी। फकीर को मगरूरी आई तो एक कोई और बहुत बड़ा आला दर्जे का जो उससे भी ऊंचा फकीर था, सफर करते करते इसके पास आया और ये उसको पहचान गया। उसने कहा कि तू मगरूरी छोड़ दे, खुदा तुझको जो रोजी देता है तो ये बकरी की वजह से देता है। अगर ये बकरी मर जाए तो तू भूखे मर जाओ। कभी कभी कोई ऐसा जीव हमारे घर में पैदा होता है, गरीबी होती है, तंगी होती है पैसे की, लेकिन बाज कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है कि थोड़े टाइम के बाद चढ़ती हो जाती। उस बच्चे के कदम पड़ने से घर में बरकतें आ जाती हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि कभी किसी लड़की की शादी हो गई और ये चली जाती है तो ये पीछे घर वाले डाउन हो जाते हैं। क्यों? वो पांव उठा के चली गई, वो लड़की की किस्मत बुलंद थी, बड़े जीव की थी। ये एक दूसरे के साथ हम लोग लगे हुए हैं। इसलिए जब जमात खाने में आते हैं हम एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। जमात है, गत है, और गत न कहा नरजी माने, मादिन मां नहीं पूछा है। गत जमात के अंदर बड़ी पावर है। मैंने कल ही एक जगह कहा था कि गत में 4 किस्म की अथॉरिटी मौला को दी हुई है। बात में से बात निकली है तो हमारे रिक्रिएशन क्लब के प्रेसिडेंट थे मेजर अली मोहम्मद रहमतुल्लाह मकलाई। बहुत बरसों तक इन्होंने इस्माइलिया एसोसिएशन, जिसका पहला नाम रिक्रिएशन क्लब था, उन्होंने बड़ी खिदमत की। एक दिन मौला पूछते हैं, मकलाई तुम रोज जमात खाने जाते हो? कहते खुदा उनमें रोज नहीं जाता। क्यों?
سب کام کاج بہت ہوتا ہے. شام کو میں ہوا خوری کے لیے ہینگنگ گارڈن پہ جاتا ہوں. والکیشور کے راستے پہ ہینگنگ گارڈن ہے. دیکھو تم مشنریوں کے پریزیڈنٹ ہو, تم روز جماعت خانے نہیں جاتے؟ کہتا خدا میں دعا پڑھ لیتا ہوں. ماں باپ فرمایا ٹھیک ہے, لیکن جب تم جماعت خانے سے میرے گھر کے باہر جب تم دعا پڑھتے ہو تو تم مجھ کو بلاتے ہو. جب تم مجھے بلاتے ہو تو میرا مان عزت استقبال تم کرتے نہیں ہو. تو وہ تو بڑا حیران ہوا کہ بات سچ ہے. حضرت امام کو ہم نے بلایا تو کم از کم ہم کھڑے ہو کے یہ سمجھے اگر تو, یا مولا کا دیدار کرتے ہونے تو مولا کا استقبال کریں. اس نے کہا سچ بات ہے خداوند, اگر تم میرے گھر پہ آؤ تو میں تمہارا دروازے کے اوپر کھڑا استقبال کرتا ہوں. آؤ آؤ میرے بچوں آؤ. ماں باپ فرمایا دروازے کے اوپر میں تمہارا انتظار کرتا ہوں. تم جب ہی آتے ہو میرے ایک ہاتھ میں رومال ہے, میں رومال سے تمہارا منہ پونچھتا ہوں, یعنی ڈسٹ پونچھتا ہوں, گرد و غبار صاف کرتا ہوں. اور وہ گرد و غبار تمہارے گناہوں کے وہ بھول چکے جو اجانے ہو جاتی ہے. پھر میں تم کو چھانٹا دیتا ہوں, برکت کا روح کا چھانٹا دیتا ہوں, نور کا چھانٹا دیتا ہوں. تو جماعت خانے میں جب تم انٹر ہوتے ہو تو تم پاک صاف ہو کے آتے ہو. اب تم مجھے بتاؤ کہ جماعت خانے میں آ کے دعا پڑھنا بہتر ہے کہ جماعت خانے کے باہر دعا پڑھنا بہتر ہے؟ اس نے معافی مانگی کہ خدا میں جایا کروں گا. روز جماعت خانے آؤ دیندارو, ادھر آ کے امام زمان کی ان نعمتوں کو پاؤ. میں آپ کو بیچ میں کہہ گیا کہ اگر ہماری کنسنٹریشن لگے اور دعا کے اندر کنسنٹریشن کی عادت پڑ گئی تو بیت الخیال بڑا ایزی بن جاتا ہے, آسان ہو جاتا. تو جب یہ پٹھیوں کے اندر اماموں کے نام لیتے ہیں اور آپ کا من ہوئے کہ رسول اللہ کا دیدار کرنا ہے, اس جماعت خانے میں کھڑا ہوں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو رسول اللہ کا دیدار ہوئے. میرا ایمان ہے حضرت امام ادھر بیٹھا میری آواز سن رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں ایسی کنسنٹریشن اور محبت ہوئے کہ جس وقت ہم کہتے ہیں نا 5ویں پاٹ میں قل ہو اللہ کی صورت کے بعد اللہم صلی اللہم بحق محمد المصطفیٰ و علی المرتضی و فاطمۃ الزہرا والحسن والحسین, تو اس وقت اگر آپ کا من چاہے کہ مجھے رسول اللہ کو دیکھنا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو. آپ کا من چاہے کہ بھلا علی مرتضی 1400 برس پہلے ہمارے اول امام کیسے تھے, کیسی داڑھی تھی ان کی, کیسی شکل تھی, تو آپ اس کو دیکھ سکو. جس امام کا آپ خیال کرو آپ اس امام کا دیدار کر سکو. ارے 48 اماموں کے زمانے کی فوٹو فلمیں اس ایٹماسفیئر کے اندر ہیں, کیمرہ وہ زمانے میں نہیں تھا. مگر آپ میں طاقت چاہیے. اے مولا تو آ میرے دل کو باندھ ڈال, اپنی محبت میں باندھ ڈال یا مولا. اور اے مولا تو ایسا کر کہ میں ہمیشہ تیرے پاؤں میں پڑا رہوں. سوامی راجا مورے من تھی نا وسر جی. مجھے یہ پاٹ بہت پسند ہے, 2-4 دفعہ بول چکا ہوں. سوامی راجا مورے من تھی نا وسر جی. سنو سنو مومن رہیا ہو جی رے بھیا. اے بھائیو سنو, وہ مولا ہے میرے دل سے بسرتا نہیں, فراموش نہیں ہوتا. اور یہی چیز خدا تعالیٰ فرمایا ہے
جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس مولا سے پیار کرو، اس کو بہت یاد کرو، جماعت خانے کے درجے کو سمجھو، دعا کی طاقت کو سمجھو، اور اس گت کے اندر کوئی نہ کوئی اونچی کرنی کمانی والا ستی جیو ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ اور آہستہ آہستہ اپنی نورانی طاقت بڑھاؤ۔ دین و دنیا آپ کے پاؤں میں آ جائیں گے، آپ جو کہو گے وہ ہوگا، کہنے کی ضرورت نہیں، آپ ارادہ کرو گے، دن دھڑا وہ چیزیں ہو جائیں گی۔ پھر بھی اس درجے تک پہنچنے کے لیے دسوند برابر دو، دسوند برابر دو، اور پھر دیکھو اس کا مزہ۔ دسوند دو، برس 6 مہینے کے اندر آپ کو اس کا فائدہ پتہ لگے گا۔ اپنی کمانی اچھی کرو، آدھی روٹی کھاؤ لیکن سکھ کی کھاؤ۔ جلدی سے مالدار بن جانے کی خواہش نہ کرو۔ وہ دھنی کو چاہیے تو صبح آپ فقیر ہو، وہ شام تک آپ بادشاہ بن جاؤ، اور اگر وہ دھنی چاہے تو رات کو بادشاہ سو جاؤ، صبح فقیر اٹھو۔ وہ پروردگار بہت طاقت والا ہے۔ جماعت خانے روز آؤ۔ اگر کوئی ایسی بات پڑ گئی کہ نہیں پہنچ سکے، کہیں دور ہیں، جہاں بھی ہو دعا پڑھ لو۔ ہر دوپہر کو 12 اور 1 بجے کے درمیان، یہ کوئی لازم نہیں ہے، کوئی امام کا فرمان نہیں ہے، مگر میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں۔ انگلش میں ٹپ کہتے ہیں، گھوڑے بھاگتے ہیں نا، تو کوئی بولتے ہیں میں تجھے ٹپ دوں، وہ فلانی نمبر کے گھوڑے پہ لگاؤ، وہ ٹپ سچی ہوگی تو جیت جائے گا، 10 روپے کے اس کو ہزاروں ملیں گے۔ تو میں آپ کو ایک بھاگتے ہوئے گھوڑے کا نمبر بتاؤں، بڑی رقم ملے گی۔ دوپہر کو 12 اور 1 بجے کے درمیان کدھر بھی ہو، سبحان اللہ کی ایک تسبیح نکالا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری تسبیح 101 دانے کی تسبیح نکالا کرو، بس مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے تو مولا کو ایک مہمانی کے طور پہ ایک تسبیح پیش کی ہے۔ اعمال اچھے کرو، آپ کا دل روشن ہوگا۔ اپنے سوبھاؤ کو ٹھنڈا رکھو، چڑیے اور گرم سوبھاؤ والے، گالی بکنے والے، جلدی غصہ کرنے والے، یہ نورانی آدمی ایسے نہیں ہوتے۔ سہنشیلتا رکھو، حلیمی نرمی رکھو، کسی نے گالی دے دی تو چپ رہو، اس کے لیے دعا کرو، مولا ایک کتا بھونکتا ہے تو میں تھوڑا بھونکوں، چپ رہو، شانتی سے رہو، نیک بنو۔ کبھی کسی نے دشمنی کی ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ تکلیف میں آ گیا تو آپ سامنے جا کے اس کی مدد کرو، تو وہ دشمن آپ کا دوست ہو جائے گا۔ یہ وہ نیکیاں اور پھول ہیں ہمارے مذہب کے کہ جن پہ عمل کرنے سے آپ کے انتکرن میں سورج کی طرح روشنی ہوگی۔ سکھی آباد رہو، مولا آپ کو نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے وے، دو جہان میں برکت دے وے۔ مولانا حضر امام آپ کو ہمیشہ اپنے چھتر چھایا میں رکھے، مولا آپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ راضی ہوئے، آپ کی اعلی اولاد کے اوپر راضی ہوئے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، 10واں سکریت میں پورا رکھے، آفت بلائیں دور کرے، دین و جماعت کے دشمن دفع کرے، مولا تمام بدیوں برائیوں سے بچاوے، نافرمانیوں سے بچاوے۔ مولانا حضرت امام آپ کے ظاہر باطن میں نور عطا کرے، ظاہر باطن دیدار نصیب اے زندہ۔